بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سیرت طیبہ کا دوسرا سبق ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت اور حسن معاملات۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ صداقت، امانت اور حسن معاملات کا مفہوم جان سکیں گے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور حسن معاملات کے واقعات کے بارے میں جان سکیں گے، اور آپ کے حسن اخلاق کو جان کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں گے۔ صداقت و امانت کے اثرات کیا ہیں، یعنی ان صداقت اور امانت سے پیش آنے کے فوائد کیا ہیں، یہ جان سکیں گے اور سچ کا ساتھ دینے والے بن سکیں گے۔ سب سے پہلے ہے صداقت۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور دوسروں کو بھی سچ بولنے کی تعلیم فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی مانتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچا کے لقب سے پکارتے تھے۔ ایک باکس ہے، کیا آپ جانتے ہیں صداقت کا مفہوم، یعنی صداقت کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ صداقت کے معنی ہے سچائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات جیسی ہو اس کو اسی طرح بیان کیا جائے۔ اس کے بعد سبق میں آگے ہے، مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا نامی پہاڑ پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر حملے کے لیے آ رہا ہے تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ اس پر سب نے ایک ہی جواب دیا، ہم ضرور مان لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ یہ تھا صداقت۔ ابھی دوسرا ہے امانت داری۔ امانت کا مفہوم کیا ہے؟ امانت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس کوئی چیز رکھوائے تو اس کو اسی حالت میں واپس کی جائے اور اپنی ذمہ داری کو ٹھیک طریقے سے نبھانا، یہ امانت کہلاتا ہے۔ آپ خاتم النبیین کی امانت و دیانت کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ خاتم النبیین کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کی سچائی کی وجہ سے صادق کے لقب سے پکارتے تھے اور آپ کی امانت داری کی وجہ سے امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ اپنی قیمتی چیزیں بطور امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے اور آپ خاتم النبیین انہیں بحفاظت واپس کرتے، یعنی حفاظت کے ساتھ واپس کرتے۔ ہجرت مدینہ کی رات، یعنی جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور فرمایا کہ امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر کے ہمارے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، جس شخص میں امانت داری نہیں وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ امانداری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کی صفات میں سے ایک قرار دیا ہے، یعنی یہ ایک مومنوں کی صفت ہے کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں۔ صداقت و امانت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات میں سے ہے۔ اس وجہ سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت و احترام کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے حسن معاملات۔ حسن معاملات کا اصل میں معنی کیا ہے؟ حسن کہتے ہیں اچھائی کو اور معاملات کام۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ اس باکس میں ہے، زندگی کے تمام معاملات کو سچائی اور دیانتداری یعنی سچ کے ساتھ اور دیانتداری یعنی امانت سے سر انجام دینا حسن معاملات کہلاتا ہے۔ روزمرہ معاملات میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں قسمیں کھا کر، ناپ تول میں کمی کر کے، جھوٹ بول کر اور ملاوٹ کر کے مال فروخت کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ چیزیں حسن معاملات کے خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا، وہ غلہ اوپر سے خشک لیکن اندر سے گیلا تھا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی کے برابر میں فرمان الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 152 اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو۔ اسلام نے تجارت ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں دیانتداری کی تاکید فرمائی ہے، یعنی امانت داری سے ہر کام پورا کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اور خیانت کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، یعنی فساد پیدا ہو گیا ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ صداقت اور امانت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے، اسوہ حسنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں سے، آپ کی اچھی صفات میں سے، ان پر عمل کریں تاکہ ہم معاشرے میں امن اور سکون کی زندگی گزار سکیں اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ فرسٹ ایکسرسائز ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ جو بات جیسی ہو اس کو اسی طرح بیان کرنا کہلاتا ہے صداقت۔ سب سے پہلا آپشن ہوگا صداقت۔ دوسری ہے جس شخص کو کوئی چیز حفاظت کے لیے دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں امین، یعنی امانت سے امین۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ والوں کی امانتیں سپرد کی۔ کن کے سپرد کی تھی؟ حضرت علی کے۔ لاسٹ آپشن آنسر ہوگا۔ اس کے بعد چوتھی ہے تجارت میں مال فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا آپشن قسمیں کھا کر۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ ایکسرسائز ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ پہلی ہے جو شخص ملاوٹ کے ذریعے لوگوں کو ڈیش دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا جواب ہے دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ دوسری ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی آپ کی بہت ڈیش کرتے تھے، عزت اور احترام کرتے تھے۔ تیسری ہے لین دین کے معاملات کو سچائی اور دیانتداری سے نمٹانے کو ڈیش کہتے ہیں۔ اس کا جواب ہے حسن معاملات۔ چوتھی ہے جھوٹ اور خیانت کی وجہ سے معاشرے میں ڈیش پیدا ہوتا ہے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ درج سوالات کے مختصر جواب دیں۔ صداقت اور امانت کا مفہوم بیان کریں، یعنی دونوں کا ایک ساتھ دینا ہے۔ تو ہم نے چیپٹر کے سٹارٹ میں ایک باکس پڑھا تھا صداقت کا مفہوم۔ صداقت کے معنی سچائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات جیسی ہو اس کو اسی طرح بیان کیا جائے۔ اس سے پہلے صداقت کی لکھ کر اس کو ہیڈنگ کے طور پر بنا لیا جائے اور اس کے بعد امانت کا مفہوم، اسی کی نیچے والی لائن میں امانت کا مفہوم لکھ کر یہ پورا پیراگراف لکھ دیں۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس کوئی چیز رکھوائے تو اس کو اسی حالت میں واپس کی جائے، اور اپنی ذمہ داری کو ٹھیک طرح سے نبھانا بھی امانت کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے امانت داری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تحریر کریں۔ 2 فرمان پڑھے تھے ہم نے، کوئی بھی اس میں آ سکتا ہے۔ پہلا کیا تھا؟ جس شخص میں امانت داری نہیں وہ سچا یعنی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، مسند احمد کی حدیث ہے، اور دوسری جامع ترمذی کی حدیث ہے جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک لکھ دیجیے۔ ناپ تول کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بیان کریں، تو ہم نے اس کو باکس میں پڑھا تھا انصاف کے ساتھ، سورہ انعام کی آیت ہے، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو۔ اس کے بعد ہے حسن معاملات کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ حسن معاملات کے معنی و مفہوم فرمان الہی کے اوپر والے باکس میں زندگی کے تمام معاملات کو سچائی اور دیانتداری سے انجام دینا حسن معاملات کہلاتا ہے۔ پھر ہے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو امانت داری والی ہیڈنگ میں آ کر یہ لکھنا ہے شروع سے۔ آپ خاتم النبیین کی امانت و دیانت کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ خاتم النبیین کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ یہ آ جائے گا یہاں تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں امانت داری نہیں وہ سچا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک پہلے کا جواب ہوگا، تفصیلی ہے اس لیے تھوڑا لمبا ہے۔ حسن معاملات کسے کہتے ہیں؟ نیز حضور خاتم النبیین کی سیرت سے کوئی مثال دے۔ پہلے حسن معاملات کی ڈیفینیشن لکھنی ہے، اس کے بعد یہ واقعہ لکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، یہ پورا آ جائے گا جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یہاں تک۔